بزنس مین تو آپ بہت کامیاب ہیں، کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ اور بزنس کے ساتھ دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس طرح ہے کہ ویکینڈز پہ ہم فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. جو میری 2 بیٹیاں میرڈ ہیں، اگر وہ اسکول بچوں کا اسکول آف ہوتا ہے ان کے تو وہ آ جاتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں، جس طرح میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہم ڈنر پہ یا کہیں نہ کہیں ہم گھر کے اندر کوئی باربیکیو کر لیا یا کوئی نہ کوئی ہم اوکیشن کرتے رہتے ہیں. آج کل پتہ ہے شادیوں کا بھی سیزن ہے تو اس میں بھی فیملی ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سنڈے کا ہول ڈے جو سنڈے کا جو دن ہوتا ہے وہ ٹوٹل فیملی کا ڈے ہوتا ہے. کیونکہ میری ٹریولنگ بہت ہے، میں ہمارے کام کے حوالے سے میں لاہور اسلام آباد بہت زیادہ میری موومنٹ رہتی ہے. مہینے میں 2-3 ٹرپس ہوتے ہیں میرے. تو جو ویکینڈ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں اور گھر والوں کے ساتھ رہوں. میں اسماعیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف جو حکومت چل رہی ہے اس نے عوام کے ساتھ کتنا انصاف کیا؟ اور چونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں تو اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کا بزنس آگے بڑھا یا پیچھے کی طرف گیا؟ دیکھیں، اس وقت جتنے بھی اس گورنمنٹ میں پچھلے لاسٹ 2 یا 3 سال میں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اوور آل تو میں کہوں گا سیٹسفیکٹری ہے. کیونکہ اس وقت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو سائن پر چلے گئے ہیں. اس وقت ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس وقت ہائیسٹ اپنی پروڈکشن پر ہے اور اپنے بوم پر ہے. ان کے پاس ماشاءاللہ اس وقت بہت اچھے آرڈرز آئے ہوئے ہیں. اس وقت اسٹاک ایکسچینج بھی پلس میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹاک کے علاوہ جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں اس اوور آل گڈ. اور دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے ہمارے جو آپ نے عوام کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ انڈسٹری اور انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. جب ایک انڈسٹری لگتی ہے اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ٹیکسیشنز بھی بڑھتے ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا سبسٹیوٹ ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے اس چینل سے، اس گورنمنٹ سے میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے جو ہمارا بلڈرز ہیں، جو ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جس طرح ان کو انسینٹیوز دی ہیں، اسی طرح وہ ساری دوسری انڈسٹریز کو بھی جو ہے انسینٹیوز دیا جائے. اور انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہے. ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے، بلکہ اسپیشلی ہم میں جتنے بھی ہمارے میمن ینگ بوائز اور گرلز ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا سیکٹر گرومنگ کا ہے وہ ہے ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر. تو وہ اس پر کام کریں. اپلیکیشنز ہیں، آپ کے بہت سارے سافٹ ویئرز ڈیزائننگ ہیں. پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی. اور آفٹر دا کووڈ کے بعد جب سے ورک ایٹ ہوم کا کام شروع ہوا ہے تو اس کے بعد سے آئی ٹی سیکٹر بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. کیونکہ میں آلسو آئی ایم دا پارٹ آف آئی ٹی سیکٹر، تو آئی نو ویری ویل. تو میں آپ کے اس چینل کی توسط سے اپنے جتنے بھی جو یوتھ ہے اس کو اسپیشلی میں ان کو میں اس طرف میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئی ٹی اور آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئیں. اور اس کے اندر آپ کا یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں انکم بھی بہت اچھی ہے، اس میں گروتھ بہت اچھی ہے اور اس کا فیوچر بہت اچھا ہے. محبت یا دوستی پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ کبھی دھوکہ ملا محبت یا دوستی میں؟ بالکل، محبت اور دوستی پہ بالکل بھروسہ رکھتے ہیں. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میرا بہت اچھا فرینڈ سرکل ہے اور بڑا پیار کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے نرگس کہ اگر آپ اچھے ہیں نا تو ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کی ہر چیز پازیٹیو ہو جاتی ہے. اگر دھوکہ لگتے آپ اگنور کر دیں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ آگے دیکھیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھنا. اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو دیکھیں وہ اس کا ذاتی فیل ہے. آپ کا کیا، آپ نے کیا اس کو رزلٹ، آپ نے کیا اس کو رپلائی بیک کیا ہے، آپ نے یہ چیز دیکھنی. تو میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے میں اس چیز کو اگنور کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں اور ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پر رہتا ہوں. اس میں ایک بات کوٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ گمان اچھا رکھیں. جب آپ گمان اچھا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ خود بخود اچھی کر دیتا ہے. چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا پیار ہو، آپ کا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، آپ گمان اچھا رکھیں. جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور کر دینا چاہیے یا گمان نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر
ہم گما اچھا رکھتے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کچھ نیگیٹو ہوتا ہے تو زیادہ دکھ یا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں اس دنیا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں, اچھے بھی لوگ ہیں, برے بھی لوگ ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ, میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں نے ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوں. مجھے پتہ بھی چلتا ہے رائٹ لیفٹ سے کہ وہ اس طرح کر رہا ہے تو آئی جسٹ اگنور دیم. میری یہ عادت ہے اور میں اس چیز میں بڑا سکسیزفل رہا ہوں. اور آدمی اس طرح خوش بھی رہتا ہے, آدمی پراسپرس بھی رہتا ہے اس طرح. فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے فارغ اوقات بہت کم میسر ہوتے ہوں گے چونکہ آپ خود ایک ماشاءاللہ سے بزنس مین ہیں, تو اس اوقات میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ دیکھیں فارغ اوقات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے گھر میں. نیٹ فلیکس پہ کبھی اگر بہت زیادہ فری ہوئے تو نیٹ فلیکس پہ آپ نے موویز دیکھ لی. لیکن میں زیادہ تر سرفنگ ہماری آئی ٹی کے حوالے سے جو بھی دنیا میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. کچھ اسلامک کوئی ایسے جو بھی انسیڈنٹس ہیں قرآن کے جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, جو قرآن کی تشریح ہے, کبھی وہ آپ نے وہ انٹرنیٹ پہ آج آپ کو ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. تو ایک زمانہ میں تھا کہ بکس ریڈنگ کا شوق تھا. تو موسٹلی فری جب وقت ہوتا ہے تو آپ نے نیٹ فلیکس پہ کوئی اچھی مووی دیکھ لی, آپ نے انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر کے جو بھی ہمارے جو الائڈ انڈسٹریز سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو موسٹلی فری وقت میں وہی آج کل جو ہے, کیونکہ یہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ آپس میں بیٹھتے تھے, ملتے تھے اور گھر آنا جانا ہوتا تھا. تو جب سے یہ واٹس اپ آ گیا, فیس بک آ گیا, آپ کی جو سوشل میڈیا ہے, انہوں نے یہ ساری چیزیں کرٹیل کر دی ہیں. آپ کے روز کے یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ جیسے فری ہوتے ہیں, جب واٹس ایپ پہ دیر آر سو مینی گروپس, آپ صرف وہ گروپس کو دیکھیں تو آپ کے 2 گھنٹے اس کے اندر گزر جاتے ہیں. تو اب وہ پہلے ٹائم ہوتا تھا, اب ٹائم ہوتا ہی نہیں. اگر ان کیس ٹائم ہوتا ہے تو وہ آپ کا واٹس ایپ اور آپ کا سوشل میڈیا ہی وہ لے جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہم اٹھتے ہی شاید سب سے پہلے اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, آئی تھنک کہ موسٹ آف جتنے بھی ہیں ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل کو چیک کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا. لیکن اس میں دیکھیں, اس میں کوئی اچھی بعض ٹائم جو ہوتا ہے آپ کو اب جو ہے اس وقت میں ابھی لاسٹ ویک میں جتنی بھی شادیاں اٹینڈ کی ہیں, ایک زمانہ ہوتا تھا لوگ آتے تھے کارڈز دینے آتے تھے, اب وہ واٹس ایپ پر آپ کو کارڈز آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح بہت اچھی انفارمیشنز جو ہوتی ہیں, بہت اب دنیا میں دیکھیں یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے جب سے یہ انٹرنیٹ آیا. یہ پوری دنیا میں جو کنیکٹیوٹی, ہم اس کو بینڈ وڈ کنیکٹیوٹی کہتے ہیں, یا یہ گلوبل ولیج بنا. اب آپ کو ود اے فریکشن آف سیکنڈس آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے اس حصے میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ کے کیپٹل ہل بلڈنگ میں اٹیک ہوا, آپ کو ود ان اے سیکنڈ جو ہے لائیو جو ہے ہمارے موبائل کے اوپر ہمیں ہر چیز نظر آ رہی تھیں. تو یہ ایک بڑا چینج ہے. یہ پہلے کے دور اور آج کے دور میں اس میڈیا نے ایک بالکل دنیا کا سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل ایک کلچر جو ہے, میں کہتا ہوں ایک کلچر چینج کر دیا ہے یہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں جب سے آئی ہیں. جی, تو سر کوئی ایسا پیغام جو آپ سب کو دینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سب کی زندگی میں وہ بہت یوزفل رہے گا؟ جناب بالکل, میں اس میں سب سے پہلے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے کہوں گا, اسپیشلی جو ہماری میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں, کہ وہ آگے بڑھیں, آگے آئیں اپنی لائف کے اندر. اس میں میری ان سے ریکویسٹ یہ کہ کیونکہ میں بزنس کمیونٹی کے اندر ہوں, وہ ایجوکیشن کے اندر آئیں, سی ایس ایس کریں. ہمارے جتنے بھی جو گورنمنٹ آفیسز ہیں اس میں ہماری میمن کمیونٹی کی بہت زیادہ لیکنگ ہے. تو میں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ گورنمنٹ جابس کے اندر سی ایس ایس کر کے, یعنی ہائر پوسٹ کے اوپر آپ آئیں. شارٹ کٹ نہ کریں اپنی لائف کے اندر, محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا. باقی لوگوں کے لیے میں اپنی میمن کمیونٹی کے لیے یہی کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو پروموٹ کریں, آپس میں مل جل کے, جو بھی ہم ایک دوسرے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں میمن کی ہماری, ہم مل کے آپس میں یکجہتی کے ساتھ رہیں. اور اس کراچی کے لیے, اس ملک کے لیے, اور ہمارے جو وہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت انڈر پریولیجڈ ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اپنے رہائش کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اپنی کسی بھی وجہ سے ہوں,
ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. جی تو شاہد اسماعیل صاحب آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی پرسنل لائف کو لے کر بزنس کو لے کے سیاست کو لے کے بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور اگین آئی وش کہ پراسپرس اور آپ کا بہت اچھا اس چینل کے فیوچر کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جب یہ چینل آئے تو اس سے ہماری میمن اور میمن کمیونٹی کے لیے اس میں بہتری ہو اور اس میں مزید فائدے ہوں ہم لوگوں کو. تھینک یو. جی تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے شاہد اسماعیل صاحب سے. انہوں نے بڑی مفید باتیں ہمیں سیاست کے حوالے سے بتائیں, اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کیا ہمارے ساتھ. تو ناظرین, اپنی میزبان نرگس میمن کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.